السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اس ٹھنڈی کا لطف لے رہے ہوں گے۔ آئیے، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اردو وینس میں۔ آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، آئے دن اپنی کتابوں میں، کاپیوں میں لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ جانتے ہیں۔ آج میرا ٹاپک ہے جملہ۔ جملہ کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ جملہ جس کو آپ ہندی زبان میں واقع جانتے ہیں، وہ انگلش میں جو ہے سینٹینس کے نام سے جانتے ہیں۔ جملہ کی تعریف، اس کا خلاصہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جملہ بنتا کیسے ہے، جملہ ہے کیا چیز۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ بورڈ میں دیکھ پا رہے ہیں، دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یعنی دو لفظ یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو اسے جملہ کہتے ہیں۔ بالکل اسپشٹ ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ، ایسا سموہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو وہ جملہ، اسے جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو، کل زید بیمار تھا۔ یہ سارے جملے سے ہم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، اگلا اگر کوئی بول رہا ہے سامنے والا تو ان کی بات ہم کو مکمل سمجھ میں آ رہی ہے۔ نوٹ، ایک چیز یہاں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے، یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ بالکل منظم طریقے سے لکھنے کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، ترتیب ہوتی، جیسے ABCD، یہ ایک ترتیب ہے۔ اگر اس کی آپ الٹ دیں گے DCBA، یہ بے ترتیب کہلائے گا۔ تو کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی جملہ ہو، اس کو لکھنے کی خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعہ کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے۔ یاد رکھیں عزیز بچوں، الفاظ کی ترتیب درست ہے تو گویا کہ وہ جملہ مفید کہلائے گا۔ اس جملے سے انسان کو کچھ، سننے والے کو کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ ترتیب درست نہیں ہے تو وہ جملہ مفید نہیں کہلائے گا، وہ جملہ غیر مفید جملہ تو بن جائے گا۔ وہ فقرہ تو کسی نہ کسی صورت میں سامنے نظر آئے گی، لیکن وہ درست نہیں ہوگا، وہ پھر جملہ مفید نہیں ہوگا، وہ جملہ ناقص ہوگا، جملہ غیر مفید ہوگا۔ مثلاً سے درخت چڑیا گئی اڑ۔ اب عزیز بچوں، آپ بتائیے اس میں کیا درست ہے؟ درست یہ ہونا چاہیے کہ درخت سے چڑیا اڑ گئی، درخت سے چڑیا اڑ گئی۔ لیکن اگر ایک آدمی بول رہا ہے سے درخت چڑیا گئی اڑ، تو یہ سمجھ لیجیے کہ جملہ درست نہیں ہے، بے ترتیب ہے، با ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے اس جملہ کو ہم جملہ نہیں کہیں گے، فقرہ نہیں کہیں گے۔ اگر اس کو جملہ کہہ بھی لیں گے تو وہ جملہ ناقص ہوگا، جملہ غیر مفید ہوگا۔ اب آگے ہم لوگ جانیں گے کہ جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، جملہ میں کتنی قسموں کے جملے ہوتے ہیں، کتنے اس کائنڈس آف سینٹینس ہوتے ہیں، ہم لوگ جاننے کی کوشش۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ اب جانیں گے جملہ کی قسمیں۔ جملہ کی تعریف ہم لوگوں نے جانا، اب جملہ کی قسمیں جانا ہے، کائنڈس آف سینٹینس کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں، ہم نے بورڈ میں لکھ رکھا ہے کہ جملے کی 3 قسمیں۔ پہلا مثبت جملہ، دوسرا منفی جملہ، اور تیسرا جو ہے سوالیہ جملہ۔ اب مثبت جملہ کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے آپ بخوبی جان رہے ہوں گے۔ ہندی گرامر اگر آپ پڑھے ہوں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ سکاراتمک واکیہ کہا جاتا ہے۔ مثبت جملہ کو سکاراتمک واکیہ، جس کو انگلش میں پازیٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منفی جملہ جو دوسری قسم ہے، اس کو ہندی میں نکاراتمک واکیہ اور انگلش میں نیگیٹو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جملہ جو ہے سوالیہ جملہ، تیسری قسم سوالیہ جملہ، جس کو ہندی میں پرشناتمک واکیہ اور انگلش میں انٹروگیٹو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے شروع ہی ویڈیوز میں کہا تھا کہ ہم آل راؤنڈر بنیں، جس چیز کو ہم انگلش میں، ہندی میں جان رہے ہیں اس کو اردو میں جانیں، اور اگر جس چیز کو ہم اردو میں جان رہے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں، ہندی میں یا دوسری زبانوں میں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو عزیز طلبہ یاد رکھیے، آپ
کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی اسٹیج میں آپ زیر نہیں بلکہ زبر ہوں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور آپ یہ ابھی شروعاتی ویڈیوز میں ہمارا جو ہے کچھ چیزوں کو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے، اصل پورا پروگرام تو میرا باقی ہے جو 15 دسمبر سے باضابطہ طور پر چالو ہوگا۔ اب آپ کو ایک سیکھنے کی للک چھوڑ کے میں جا رہا ہوں کہ مثبت جملہ کی تعریف کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے، منفی جملہ کسے کہا جاتا ہے، سوالیہ جملہ کسے کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انگلش اور ہندی میں جان رہے ہوں گے لیکن اردو میں نہیں جان رہے ہوں گے، تو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ اور وہی پرانی باتیں، وہی پرانی درخواست کہ آپ ویڈیوز کو جو ہے ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ، دھنیہ واد۔